أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آیت نمبر 152 سورہ آل عمران۔ یہ آیت ترجمے کے ساتھ میں بتا چکی ہوں، لیکن دوبارہ سن لیجیے۔ آج آپ کی آیت نمبر 153 تک کی تفسیر ہوگی، جس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، تم اس کے حکم سے انہیں اپنے ہاتھوں سے کاٹنے لگے، یہاں تک کہ تم تھر دلے ہو گئے اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کرنے لگے، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، پھر تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما لیا۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، جبکہ تم چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے آوازیں دے رہے تھے، پس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین ہو اور نہ ملی ہوئی چیز پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تفسیر: جو آخری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کیا تھی کہ احد والے دن عورتیں مسلمانوں کے پیچھے تھیں جو زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ مجھے تو پوری طرح یقین تھا کہ آج کے دن ہم میں کوئی بھی ایک بھی طالب دنیا نہیں، بلکہ اس وقت اگر مجھے اس بات پر قسم کھلوائی جاتی تو کھا لیتا، لیکن قرآن میں یہ آیت اتری منکم من یرید الدنیا، یعنی تم میں سے بعض دنیا کے طالب بھی ہیں۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا خلاف ہوا اور آپ کی نافرمانی سرزد ہوئی تو ان کے قدم اکھڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 انصاری 2 مہاجر باقی رہ گئے۔ جب مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو انہیں ہٹائے، تو ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور اس جمع غفیر کے مقابل تنہا داد شجاعت دینے لگے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر کفار نے حملہ کیا، آپ نے یہی فرمایا، پھر ایک انصاری تیار ہو گئے اور اس بے جگری سے لڑے کہ انہیں آگے نہ بڑھنے دیا، لیکن بالآخر یہ بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ 7 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے ہاں پہنچ گئے، اللہ ان سے خوش ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے فرمایا افسوس ہم نے اپنے ساتھیوں سے منصفانہ معاملہ نہ کیا۔ اب ابو سفیان نے ہانک لگائی، اولو حبل، آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلیٰ و اجل۔ ابو سفیان نے کہا لنا العزی ولا عزی لکم، ہمارا عزا بت ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا والکافرون لا مولا لہم،
اللہ ہمارا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ کوئی دن ہمارا اور کوئی دن تمہارا، یہ تو ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہے، ایک کے بدلے ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز برابری نہیں، ہمارے شہداء زندہ ہیں اور روزیاں دیے جاتے ہیں اور تمہارے مقتول جہنم میں عذاب کیے جا رہے ہیں۔ پھر ابو سفیان بولا تمہارے مقتولوں میں تم دیکھو گے کہ بعض کے کان ناک وغیرہ کاٹ لیے گئے ہیں، لیکن میں نے نہ یہ کہا، نہ اس سے روکا، نہ اسے میں نے پسند کیا نہ ناپسند کیا، نہ مجھے یہ بھلا معلوم ہوا نہ برا۔ اب جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا اور حمدہ نے ان کا کلیجہ لے کر چبایا تھا، لیکن نگل نہ سکی تو اگل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن تھا کہ اس کے پیٹ میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذرا سا بھی گوشت چلا جائے۔ خدائے تعالیٰ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عضو بدن کو جہنم میں لے جانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اپنے سامنے رکھ کر نماز جنازہ ادا کی۔ پھر ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لایا گیا، وہ حضرت حمزہ کے پہلو میں رکھا گیا اور آپ نے پھر نماز جنازہ پڑھی۔ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا لیا گیا، لیکن حضرت حمزہ کا جنازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہی رہا۔ اسی طرح 70 شخص لائے گئے اور حضرت حمزہ کی 70 دفعہ جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ مسند صحیح بخاری شریف میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد والے دن مشرکوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی ایک جماعت کو الگ بٹھا دیا اور ان کی سرداری حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی اور فرما دیا اگر تم ہمیں ان پر غالب آیا ہوا دیکھو تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور وہ ہم پر غالب آ جائیں تو بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ لڑائی شروع ہوتی ہی خدا کے فضل سے مشرکوں کے قدم پیچھے پڑنے لگے، یہاں تک کہ عورتیں بھی تہمت اونچا کر کے پہاڑوں میں ادھر ادھر دوڑنے لگیں۔ اب تیر انداز گر وہ غنیمت غنیمت کہتا ہوا نیچے اتر آیا، گو ان کے امیر نے ہر چند انہیں سمجھایا لیکن کسی نے ان کی نہ سنی۔ بس اب مشرکین مسلمانوں کی پیٹھ کی طرف سے آن پڑے اور 70 بزرگ شہید ہو گئے۔ ابو سفیان ایک ٹیلے پر چڑھ کر کہنے لگا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے؟ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا اور کہنے لگا یہ سب ہماری تلواروں کے گھاٹ اتر گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاب ضبط نہ رہی، فرمانے لگے اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، بحمداللہ ہم سب موجود ہیں اور تیری تباہی اور بربادی کرنے والے خدا نے باقی رکھے ہیں۔ پھر وہ باتیں ہوئیں جو اوپر بیان ہو چکی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد میں مشرکوں کو ہزیمت ہوئی اور ابلیس نے آواز لگائی کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندو اپنے پیچھے کی خبر لو۔ اگلی جماعتیں پچھلی جماعتوں پر ٹوٹ پڑیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تلواریں ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برس رہی ہیں۔ ہر چند کہتے رہے کہ اے اللہ کے بندو یہ میرے باپ یمان رضی اللہ عنہ ہیں، مگر کون سنتا تھا، وہ تو یوں ہی شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہ کہا بلکہ فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھلائی ان کے آخر دم تک ان میں رہی۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ مشرک مسلمانوں کے اول حملے میں ہی بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں ہندا وغیرہ تہمت اٹھائے تیز تیز دوڑ رہی تھیں، لیکن اس کے بعد جب تیر اندازوں نے مرکز چھوڑا اور کفار نے سمٹ کر پیچھے کی طرف سے ان پر حملہ کر دیا اور ہر کسی نے آواز لگائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، پس معاملہ برعکس ہو گئے، ورنہ ہم مشرکین کے علمبرداروں تک پہنچ چکے تھے اور جھنڈا اس کے ہاتھ سے گر پڑا تھا، لیکن عمرہ بنت علقمہ حارثیہ عورت نے اسے تھام لیا
اور قریش کا مجمع پھر یہاں جمع ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رنگ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں تم نے کیوں ہمتیں چھوڑ دیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تم جی کر کیا کرو گے؟ یہ کہا اور مشرکین میں گھسے، پھر لڑتے رہے یہاں تک کہ خدا سے جا ملے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدر والے دن جہاد میں نہیں پہنچ سکے تھے تو عہد کیا تھا کہ آئندہ اگر کوئی موقع آیا تو میں دکھا دوں گا۔ چنانچہ اس جنگ میں وہ موجود تھے۔ جب مسلمانوں میں کھلبلی مچی تو انہوں نے کہا خدایا میں مسلمانوں کے اس کام سے معذور ہوں اور مشرکوں کے اس کام سے بری ہوں۔ پھر اپنی تلوار لے کر آگے بڑھ گئے۔ راہ میں حضرت سعد بن معاذ ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو جنت کی خوشبو کی لپٹیں احد پہاڑ سے چلی آ رہی ہیں۔ چنانچہ مشرکوں میں گھس گئے، بڑی بے جگری سے لڑے یہاں تک کہ شہادت حاصل کی۔ 80 سے اوپر تیر و تلوار کے زخم بدن پر آئے، پہچانے نہ جاتے تھے۔ پوریاں دیکھ کر پہچانے گئے، مطلب پورے کا پورا جسم ان کا زخمی یا اتنا وہ ٹوٹ گیا تھا، اتنے زیادہ حصے ہو گئے تھے کہ پوریاں دیکھ کر پہچانے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک حاجی نے بیت اللہ شریف میں ایک مجلس دیکھ کر پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا قریشی ہیں۔ پوچھا ان کے شیخ کون ہیں؟ جواب ملا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب وہ آیا اور کہنے لگا میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا آپ کو اس بیت اللہ کی حرمت کی قسم کیا آپ کو علم ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد والے دن بھاگ گئے تھے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر والے دن بھی حاضر نہیں ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے؟ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اس نے خوش ہو کر تکبیر کہی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادھر آ، اب میں تجھے پورے واقعات سناؤں۔ احد کے دن کا بھاگنا تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ بدر کے دن کی غیر حاضری کا باعث یہ ہوا کہ آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، وہ سخت بیمار تھیں، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نہ آؤ، مدینہ میں ہی رہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس جنگ میں حاضر ہونے کا اجر دے گا اور غنیمت میں بھی تمہارا حصہ ہے۔ بیعت رضوان کا واقعہ یہ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے پاس اپنا پیغام دے کر بھیجا تھا، اس لیے کہ مکہ میں جو عزت انہیں حاصل تھی وہ کسی کو حاصل نہ تھی۔ ان کے تشریف لے جانے کے بعد یہ بیعت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، پھر اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا، گویا بیعت کی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود بھیجا تھا مکہ میں، آپ لوگوں نے اگر بیعت رضوان ابھی نہیں پڑھی ہے تو شاید آپ میری بات پوری طرح نہیں سمجھ پا رہے ہوں، لیکن میں نے پڑھی ہے اور میں نے یہ مقام یوٹیوب پر دیکھا ہے، پورا بہت اچھی طرح دکھایا تھا، تو جو آپ لوگ بھی دیکھیے گا جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی ہے اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ یہ بیعت تھی، یہ ایگریمنٹ تھا، اور اس ایگریمنٹ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے تھے، اور حالانکہ اس ایگریمنٹ میں بالکل برعکس معاملہ ہوا تھا، یعنی کہ کوئی فتح نہیں تھی، بلکہ ایسے ایگریمنٹ تھا جس میں مسلمانوں کو سخت جو تھیں ایسی باتیں جھیلنی پڑی تھیں کہ وہ پوری تیاری سے آئے تھے عمرہ کی، اور جو تھی جہاں جب وہ پہنچ بھی گئے تو کس طرح سے واپس کر دیا گیا، اور کتنی برداشت کے ساتھ گئے، کتنے دن خیمے بنا کر ایک جگہ رہے، اور کیا کیا انہوں نے تکلیفیں جھیلیں، تب بھی انہیں مکہ میں جانا جو ہے نصیب نہیں ہوا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا کہ وہ بال منڈائے ہوئے ہیں اس طرح سے۔ تو خیر اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے ملے گی، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ خود بھیجا تھا، اور یہ دیکھیے مشرکین اور یہ کس طرح کے لوگ کس طرح کنفیوژن ڈال رہے ہیں۔ چلیے پھر اس شخص سے کہا کہ اب جا،
اور اسے بھی ساتھ لے جا۔ پھر فرمایا استصعدون، یعنی تم اپنے دشمن سے بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور مارے خوف اور دہشت کے دوسری جانب توجہ بھی نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم نے وہیں چھوڑ دیا تھا، وہ تمہیں آواز دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ بھاگو نہیں، لوٹ آؤ۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مشرکین کے اس خفیہ اور پرزور اچانک حملے سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، کچھ تو مدینہ کی طرف لوٹ آئے، کچھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اللہ کے نبی نے آوازیں دیں، دیتے رہے کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اس واقعہ کا بیان اس آیت میں ہے۔ عبداللہ بن زبیری شاعر نے اس واقعے کو نظم میں بھی ادا کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صرف 12 آدمیوں کے ساتھ رہ گئے تھے۔ مسند احمد کی طویل حدیث میں بھی ان تمام واقعات کا ذکر ہے۔ دلائل النبوہ میں ہے کہ جب ہزمیت ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 11 اشخاص رہ گئے، جن میں ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ پہاڑ پر چڑھنے لگے لیکن مشرکین نے آگیرا اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کون ہے جو ان سے مقابلہ کرے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آواز پر فوراً لبیک کہا اور تیار ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا تم ابھی ٹھہر جاؤ۔ اب ایک انصاری تیار ہوئے اور وہ ان سے لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ اب اس طرح سب کے سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور اب صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ گویا یہ بزرگ ہر مرتبہ تیار ہو جاتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک لیا کرتے۔ آخر یہ مقابلے پر آئے اور اس طرح جم کر لڑے کہ ان سب کی لڑائی ایک طرف اور ان کی ایک طرف۔ اس لڑائی میں ان کی انگلیاں کٹ گئیں تو زبان سے حس نکل گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے یا اللہ کا نام لے لیتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور آسمان کی بلندی کی طرف لے چڑھتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں پہنچ چکے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت قیس بن حازم رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہاتھ جسے انہوں نے سپر بنا رکھا تھا شل ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے احد والے دن تمام تیر پھیلا دیے اور فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، لے مشرکین کو مار۔ آپ اٹھا کر دیتے جاتے تھے اور میں تاک کر مشرکین کو مارتا جاتا تھا۔ اس دن میں نے 2 شخصوں کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں تھے اور سخت ترک قتال کر رہے تھے۔ قتال کا مطلب مرڈر۔ میں نے نہ تو اس سے پہلے انہیں کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد۔ یہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدمی کی شکل میں بھیجا تھا۔ جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں بدر والے دن جنگ بدر میں فرشتوں کی جو فوج اللہ تعالیٰ نے اتاری وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی شکل میں دیکھی کہ کچھ انسان جن کو وہ پہچانتے نہ تھے، اور جب وہ ہاتھ لے کر جاتے کاٹنے کے لیے تو کیا میں نے پڑھایا تھا نا، جیسے ہی وہ گردن کے پاس لے کے جاتے اس کا سر اتر چکا ہوتا۔ تو اس طرح کے مطلب حیرت انگیز اور اللہ تعالیٰ کے کرشمے دیکھے لوگوں نے کیونکہ وہ قربانی کرنے والے ایسے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد فرمائی تھی ان کی۔ ایسا ہی ہوا احد کے دن بھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھاگڑ کے بعد تھے اور ایک ایک ہو کر شہید ہوئے تھے، انہیں آپ فرماتے جاتے تھے کوئی ہے جو انہیں روکے اور جنت میں جائے، جنت میں میرا رفیق بنے۔ ابی بن خلف نے مکہ میں قسم کھائی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا وہ تو نہیں بلکہ میں انشاءاللہ اسے قتل کروں گا۔ احد والے دن یہ خبیث سرتا پالو ہے اور غرق ذرا بختر لگائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور یہ کہتا آتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے تو میں اپنے تئی ہلاک کر ڈالوں گا۔ ادھر سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ناحجاز کی طرف بڑھ گئے لیکن آپ شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آپ لوگ اگر نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گی یوٹیوب پر حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آپ لوگ ضرور ان کی کہانی سنیں اور آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت سبق ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بڑھے اس کا سارا جسم لوہے میں چھپا ہوا تھا، صرف ذرا سی پیشانی نظر آ رہی تھی۔ آپ نے نیزہ تاک کر وہیں لگایا جو ٹھیک نشانے پر بیٹھا اور یہ تیور راگ گھوڑے پر سے گرا۔
وہ اس زخم سے خون بھی نہ نکلا تھا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ بلبلا رہا تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھا لیا، لشکر میں لے گئے اور تشفی دینے لگے کہ کوئی کاری زخم نہیں لگا، کیونکہ اس قدر نامردی کرتا ہے۔ آخر ان کے طعنوں سے مجبور ہو کر اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابی کو قتل کر دوں گا، سچ مانو اب کبھی میں نہیں بچ سکتا، تم اس پر نہ جاؤ کہ مجھے ذرا سی خراش ہی آئی ہے۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کل اہل ذل مجاز کو اتنا زخم اس ہاتھ سے لگ جاتا تو سب ہلاک ہو جاتے۔ بس یوں ہی تڑپتے تڑپتے اور بلکتے بلکتے اس جہنمی کی ہلاکت ہوئی اور مر کر جہنم رسید ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارا نیزہ، تو اس کی تکلیف بہت زیادہ تھی، محسوس ہی ہوتا تھا دیکھنے سے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا ایک ہی نیزے سے، جبکہ خون بھی نہیں نکلا تھا اس کے۔ چلیے، مغازی بن محمد بن اسحاق میں ہے کہ جب یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کی خواہش کی، لیکن آپ نے انہیں روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اسے آنے دو۔ جب وہ قریب آ گیا تو آپ نے حضرت حارث بن سمہ سے نیزہ لے کر اس پر حملہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ دیکھتے ہی وہ کانپ اٹھا۔ ہم نے اسی وقت سمجھ لیا کہ اس کی خیر نہیں۔ آپ نے اس کی گردن پر وار کیا اور وہ لڑ کھڑا کر گھوڑے پر سے گرا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بطن رابغ میں اس کافر کو موت آئی۔ یہ کوئی جگہ ہوگی بطن رابغ۔ ایک مرتبہ میں پچھلی رات یہاں سے گزرا تو میں نے ایک جگہ سے آگ کے دہشناک شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے اور دیکھا کہ ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس آگ میں گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ پیاس پیاس کہہ رہا ہے، اور دوسرا شخص کہتا ہے اسے پانی نہ دینا، پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ کا مارا ہوا ہے۔ یہ ابی بن خلف ہے۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنے سامنے کے چار دانتوں کی طرف، جنہیں مشرکین نے احد والے دن شہید کیا تھا، اشارہ کر کے فرما رہے تھے، خدا کا سخت تر غضب ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا، اور اس پر بھی خدا کا غضب ہے جسے اللہ کا رسول خدا کی راہ میں قتل کرے۔ اور وہ روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جن لوگوں نے خدا کے رسول کا چہرہ زخمی کیا۔ عتبہ بن ابی وقاص کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زخم لگا تھا، سامنے کے چار دانت ٹوٹ گئے تھے، رخساروں پر زخم آیا تھا، ہونٹ پر بھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جس قدر اس شخص کے قتل کی حرص تھی، کسی اور کے قتل کی نہ تھی۔ یہ شخص بڑا بدخلق تھا، بدخلق کہتے ہیں بہت بیڈ مینرز، اور قوم بھر اس کے دشمن تھی۔ اس کی برائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے کہ نبی کو زخمی کرنے والے پر خدا سخت غضبناک ہے۔ عبدالرزاق میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ خدایا سال بھر میں یہ ہلاک ہو جائے، اور کفر پر اس کی موت ہو، چنانچہ یہی ہوا اور یہ بدبخت کافر مرا اور جہنم واصل ہوا۔ ایک مہاجری کا بیان ہے کہ چوطرف سے احد والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر باری ہو رہی تھی، لیکن خدا کی قدرت سے وہ سب پھیر دیے جاتے تھے۔ دیکھیے یہ سب مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے سمجھیے آپ، کیا کہوں میں کہ احد والے دن بھی حالانکہ پیر اکھڑ گئے تھے مسلمانوں کے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت امتحان تھا، اور اپنے کاٹے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے، اور لوگ جو تھے وہ بھگدڑ مچ گئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان کو ثابت قدمی نصیب کی۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ چاروں طرف سے احد والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر کی بارش ہو رہی تھی، لیکن خدا کی طرف سے وہ سب پھیر دی جاتے۔ تو اس طرح کے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد عطا فرمائی۔ تو جو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے جب تیار ہو جاتے ہیں تو مدد اللہ تعالیٰ کی ضرور آتی ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ میں اگر یہ کروں گی تو میرے کام کا کیا ہوگا، میرے وقت کا کیا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے اور سوچئے کہ جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص کر آپ نے کوشش کی تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت نہیں دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام آسان نہیں کر دیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور زیادہ سمجھ نہیں دی، دل کا سکون نہیں دیا؟ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔